بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل قدر حضرات گرامی اور اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، سب سے پہلے میں اپنے دیر سے آنے کی معذرت بھی آپ سب سے چاہوں گا۔ حج کمیٹی کا ایک تربیتی پروگرام عطاپور میں ہو رہا تھا، وہاں سے شرکت کرتے ہوئے یہاں تک آیا اور اس نیت سے آیا کہ ایسی مجلسیں اور محفلیں قابل مبارک ہیں اور میرے لیے بھی شرکت اس میں سعادت کی بات ہے۔ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارے نہ صرف شہر حیدرآباد بلکہ ریاست اور پورے ملک کے دینی مدارس کا جو نظام اور مزاج ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں تعلیمی اور دینی نظام شروع ہوتا ہے اور رجب اور شعبان کے آخر میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ جو آپ جلسے دیکھ رہے ہیں جو ختم قرآن مجید کے عنوان سے ہوں یا ختم بخاری کے عنوان سے ہوں، ان کے دو عظیم مقصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان مدرسوں کے احاطوں میں جو قرآن پاک کی یا علوم شرعیہ کی جو تعلیم ہوتی ہے، بچوں کے ذریعے سے ان کا تعلیمی مظاہرہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے اور ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنا پیسہ اور اپنا مال ان مدرسوں پر لگاتے ہیں، چاہے طلباء کی کفالت کی شکل ہو یا اساتذہ اور مدرسین کی تنخواہوں کی شکل ہو، تو ان کے سامنے ایک مظاہرہ یہ پیش کرنا ہوتا ہے کہ جو پیسہ اور جو مال آپ نے محبت کی نظر سے اللہ کے لیے ان مدرسوں پر لگایا اور ان بچوں پر لگایا اور سال کے اختتام پر آپ نے اس کا مظاہرہ دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی، جو آپ کے لیے یقیناً ذخیرہ آخرت بنے گی۔ انسان کا جو پیسہ ہے، جو مال ہے، جب تک سانس ہے ساتھ ہے، سانس ختم ساتھ ختم، اور حقیقی پیسہ وہ ہے، حقیقی مال وہ ہے جو ہم نے ان مدرسوں پر لگا دیا، ان بچوں پر لگا دیا، ان مدرسوں پر لگا دیا، ان مساجد پر لگا دیا، ان کی تعمیر اور ترقی پر لگا دیا۔ یہی دراصل ہمارا پیسہ ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنے پاک کلام میں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، پیسہ ہو، مال ہو، منصب ہو، عہدہ ہو، دولت، یہ سب ختم ہو جانے والا ہے۔ پھر حقیقی پیسہ کیا ہے میرا، حقیقی مال کیا ہے میرا، حقیقی ذخیرہ آخرت کیا ہے میرا، جو اپنے ہاتھوں سے میں نے آگے بھیج دیا۔ ہم اس کج خیالی اور خام فہمی میں نہ رہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد اور میرے اہل و عیال میرے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ زمانہ بہت دور ترقی کرتا جا رہا ہے، کسی کو کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ اعزاء اور اقارب، رشتہ دار، ماں باپ، بڑوں کو دفن کرنے کے بعد تعزیت مسنونہ کی ادائیگی کے بعد پھر قبرستان پر اور قبر پر جانے کی کسی کو توفیق بھی نہیں ہوتی۔ پھر کیا کرے؟ عقل مند ہے وہ شخص جو اپنی حیات میں اپنا ذخیرہ آخرت ان مدرسوں اور مسجدوں پر لگا لے اور اللہ کے پاس اس کو باقی رکھ لے۔ یقول ابن آدم مالی مالی ولیس لک من مالک الا ما اکلت فافنیت لبست فابلیت تصدقت فابقیت۔ جو ہم نے آگے اپنے ہاتھوں سے بھیج دیا وہ ہے ہمارا حقیقی مال۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں احادیث کی روشنی میں دعا کی قبولیتوں کے جو مکان و زمان کا ذکر کیا گیا ہے، جمعہ کے دن اور اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں، اور مکان کے متعلق جیسے مکہ ہے، مدینہ ہے، مطاف ہے، مقام ابراہیم ہے، عرفات ہیں، اس طریقے سے جہاں دعا کی قبولیتوں کے احادیث کی روشنی میں زمان و مکان کا جہاں ذکر کیا گیا ہے، من جملہ اس کا ایک ذکر یہ بھی ہے کہ جہاں قرآن پاک کا اختتام ہو، یعنی قرآن پاک کے حفظ کا اختتام ہو اور بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا یا قرآن پاک کا دور مکمل ہوا، وہاں بیٹھ کر جو دعا کی جاتی ہے، اپنے ضروریات کو سامنے رکھ کر اللہ سے جو مانگا جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کی یہ گھڑی ہوتی ہے۔ تو میری حاضری بھی اسی نیت سے ہوئی کہ ان اکابرین کی موجودگی میں ایسی نورانی مجلسوں اور محفلوں میں شرکت کرنا میرے لیے بھی سعادت ہے، دنیاوی اور اخروی ضرورتوں کی تکمیل کا بہترین موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے اس جڑنے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس ادارے کی دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اس ادارے میں کام کرنے والے اساتذہ، ذمہ داران اور اس ادارے سے محبت رکھنے والے اللہ پاک اپنے شایان نشان ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔